اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات ہوں، خرابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وی ڈونٹ فیل اکاؤنٹیبل۔ کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا کنسیپٹ ہے نا ہمارے دین میں، جسے ہم کہتے ہیں مکافات عمل، جیسا بوگے ویسا کاٹو گے، واٹ ایور گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، اس پورے کنسیپٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس پوری کائنات کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنایا ہے نا، اس پوری یونیورس، یہ انٹر کنیکٹڈ ہے۔ سائنس نے آج یہ بات پروف کی ہے کہ اگر بٹر فلائی، تتلی، اپنے پر کو بھی ہلاتی ہے تو دنیا کا جو ایکو سسٹم ہے، اس ایکو سسٹم میں اس کا کہیں نہ کہیں افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کسی ایک انسیکٹ کو ایلیمینیٹ کر دیں تو یہ پوری جو فوڈ چین ہے اینیملز کی اور ہیومنز کی، وہ اس پر افیکٹ ہوتا ہے۔ ویدر کے حوالے سے جو آپ ایک پولوشن کاز کرتے ہیں، وہ پورے یونیورس کے انوائرمنٹ کو افیکٹ کرتی ہے۔ یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ اسی طرح انسان کے معاملات، اس کے رویے، اس کی سوچیں، اس کا عمل ایونچولی وہ افیکٹ کر رہا ہوتا ہے کسی چیز کو۔ اور یہ کنسیپٹ ہمارے دین کے اندر ہے کہ نتھنگ گوز انچیکڈ، نتھنگ گوز ان وین۔ آپ جو سوچتے ہیں اور آپ جو کرتے ہیں، اس کے نتائج آپ کو سونر اور لیٹر فیس کرنے پڑتے ہیں۔ اگر پازیٹیو چیز ہے تو آپ پازیٹیو نتائج دیکھیں گے، اگر نیگیٹو چیز ہے تو آپ اس کے کنسیکوینسز اور ریپرکشنز دیکھیں گے۔ اس کنسیپٹ کو سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ مجھے خوف آتا ہے بعض اوقات جب میں لوگوں کے رویوں کو دیکھتا ہوں، ان کے معاملات کو دیکھتا ہوں، ان کے اندر جو میں دیدہ دلیری دیکھتا ہوں کہ ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں کہ جیسے خدا بن گئے ہیں، جیسے فرعون بن گئے ہیں۔ یعنی ان کے الفاظ کو، ان کے معاملات کو، ان کے ایکشنز کو کوئی چیک کرنے والا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس they are free, they can do whatever they want to do, nobody is going to ask them about their actions۔ دو تین اور کنسیپٹ میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں مکافات عمل کے حوالے سے۔ وہ ایک کہتے ہیں لنک ڈاٹ تھیوری۔ آپ کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں زندگی کے اندر، اگر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کریں گے تو you can reach to the origin of that problem, good or bad۔ یہ جب ڈاٹس کو آپ ملاتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ چیز کا آغاز ہوا کہاں سے تھا۔ اچھی چیز کا اچھے نتائج اور بری چیز کے برے نتائج۔ اور پھر ایک ہمارے یہاں ہوتا ہے کمپاؤنڈ افیکٹ۔ دیکھیں، جو چھوٹی بڑی چیز آپ کر رہے ہیں وہ ایونچولی اپنا بڑا افیکٹ دکھاتی ہے، تو وہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں، اٹ ایڈز اپ، اور پھر آخر میں آ کر آپ کو اس کا امپیکٹ نظر آتا ہے۔ بہت سارے لوگ آ کے مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم لوگوں کے ساتھ بھلا کرتے رہتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، دیکھو، تم بھلا کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات رکھو، اچھا رویہ اختیار کرو، اور اس کا اجر اللہ کے ساتھ وابستہ کر دو۔ اللہ دنیا میں تمہیں اس کا اجر دے گا، اور اگر دنیا میں تم نے وہ نہیں دیکھا تو آخرت میں تم لازماً اس کا اجر پاؤ گے۔ دیکھو، یہ دنیا کی زندگی جو ہے کنٹینیویشن ہے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ ہماری موت کے ساتھ ہماری زندگی ختم نہیں ہوتی، یہ زندگی چلتی رہتی ہے۔ تو نتائج کبھی ہم یہیں دیکھ لیتے ہیں، اور نتائج کبھی ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد نظر آتے ہیں۔ یہاں جب میں مکافات عمل کی بات کرتا ہوں تو میں جو فوکس کروں گا آج اپنی بات کو، وہ ہمارے معاملات اور ہمارے رویے ہیں۔ دیکھیں، اس میں سب سے اہم چیز ہماری فیملی ہے، اور فیملی کے حوالے سے جہاں میں بات کا آغاز کروں گا وہ میں شروع کروں گا یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے۔ وہ ہمارے شیخ ایک بات کہتے تھے کہ the way you want your daughter should be treated, you should treat your wife the same۔ یعنی تم جو چاہتے ہو کہ شادی کے بعد تمہاری بچی، بیٹی کے ساتھ لوگ کس طرح کا معاملہ کریں، تو تمہیں چاہیے کہ تم وہی معاملہ اپنی بیوی کے ساتھ کرو۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری بچی کے ساتھ معاملات اچھے ہوں تو تم اپنی بیوی کے ساتھ بھی اچھے معاملات رکھو۔ اچھا، اس میں ایک بڑا باریک پہلو اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر بچی پوری زندگی ایک ایبیوسو انوائرمنٹ میں رہتی ہے کہ یہاں ہسبینڈ اور وائف کا ایک جھگڑا ہے، اور اکثر تو میں نے یہ دیکھا ہے وہ ہسبینڈ ہی ایبیوسو ہوتے ہیں
کہیں عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں، تو بچی یہ لرن کرتی ہے کہ یہ نارمل ہے. جب وہ شادی کے بعد اپنے گھر جاتی ہے اور اس کا شوہر بھی اسے ابیوز کرتا ہے تو شی فیل لائک دس از نارمل، دس از واٹ آئی ہیو سین آل مائی لائف. یہی میں نے دیکھا ہے اپنی پوری زندگی کہ میرے باپ نے اور میری ماں نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا کیا. یہاں وہی شیخ مجھے ایک بات کہنے لگے، دیکھیں ایک ٹرائنگل ہوتا ہے نا، پیرامڈ، اس کے 3 کونے ہوتے ہیں. سب سے اوپر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، نیچے ہیں میاں اور بیوی. اگر ان دونوں کا تعلق اللہ سے اچھا ہوگا تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان کے درمیان جو گیپ ہے وہ کم ہوتا چلا جائے گا اور ان کے معاملات بہتر سے بہتر ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے ہمارے ہاں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ہمارے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے خاندان کے مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے معاملات کے مسائل ہیں، چاہے وہ ہمارے کاروبار کے مسائل ہیں، ہمارے دوست احباب کے مسائل ہیں، ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں، اس کا ایک حل ہے اتقوا اللہ، کہ اللہ کا خوف کرو کہ اللہ ان تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے اور تمہیں ایک دن تمام چیزوں کا جواب دینا ہوگا. رشتوں کے حوالے سے یہاں میں ایک بات کروں کہ آپ کے نیک رویے، آپ کی نیک نیتیں، آپ کے نیک معاملات، اللہ اس کا اجر آپ کی اولاد کی پراسپیرٹی، ویل بینگ اور خوشی کی صورت میں اسی دنیا میں آپ کے سامنے لے کر آتا ہے. یہاں میں یہ بات بھی کہہ دوں، دیکھیں جب میں نے کہا تھا نا اپنے معاملات کو، رویوں کو بہت کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی جو سنت ہے، یہ جو مکافات عمل ہیں، بخدا اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو وہ اچھا بیچ چوراہے پر آپ کے سامنے آئے گا، لیکن اگر آپ نے برا کیا ہے تو وہ برا بھی بیچ چوراہے پر آپ کے سامنے آئے گا. تو مجھے بعض اوقات بڑا خوف ہوتا ہے کہ جب لوگ بے خوف ہو جاتے ہیں، نڈر ہو جاتے ہیں اور دھڑلے کے ساتھ وائلیشنز کر رہے ہوتے ہیں اپنے رویوں اور معاملات کے ذریعے، تو مجھے خوف آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. اچھا، یہاں فیملی کے حوالے سے ہی میں ایک اور بات کروں گا. میں نے یہ اکثر دیکھا ہے کہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی فیملی میں محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں فرد میں یہ خرابی موجود ہے، لیکن ہسبینڈ وائف ہوں یا والدین اور بچے ہوں یا سبلنگز کا آپس میں معاملہ ہو، ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بتایا کہ بھائی تم اپنی اس چیز کو ٹھیک کرو تو شاید ایسا نہ ہو کہ شی اور ہی ول فیل offended اور پھر ہمارے تعلقات خراب ہوں. لیکن میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، دیکھیں جب ہم اپنے فیملی کے اندر ہیں نا، باتیں اور چیزیں ابھی فیملی کے اندر ہی ہیں، اگر ہم ایک دوسرے کو کریکٹ کر لیں گے وہ بہتر ہے، بجائے اس کے پھر وہی بیماریاں، وہی خرابیاں، وہی عادتیں اتنا بڑا مسئلہ بن جائے اور پھر وہ بیچ چوراہے میں جا کر لوگ انہیں ٹھیک کر رہے ہوں. یعنی ہسبینڈ نے وائف میں اگر کوئی چیز دیکھی اور وائف نے ہسبینڈ میں کوئی چیز دیکھی، یا آپ نے اپنے بچوں میں کوئی چیز دیکھی، یا سبلنگز نے ایک دوسرے کے اندر کوئی چیز دیکھی، تو پوری رسپیکٹ کے ساتھ اور پوری پرائیویسی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا جائے اور اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی جائے. اگر آپ اگنور کریں گے، آپ اوور لک کریں گے، بچوں کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، وہ چھوٹا سا مسئلہ، وہ جو میں نے کہا نا کمپاؤنڈ افیکٹ، پھر وہ ایک بہت بڑا ایشو بن کر سامنے آتا ہے اور پھر ساری دنیا اس پر انگلیاں اٹھا رہی ہوتی ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں ہی جب چیزیں ہیں تو ہم ان کو وہیں ٹھیک کر لیں تاکہ بچوں کا مستقبل بھی سیف ہو اور وہ مسائل بڑھ بھی نہ پائیں. اچھا، یہاں میں اور یعنی جب مکافات عمل کی میں بات کرتا ہوں تو میں نے اکثر فیملی کاؤنسلرز کے ساتھ بات کی ہے، اور ایک چیز جس طرف وہ توجہ دلاتے ہیں، دیکھیں آپ اگر کبھی بھی اپنے ذاتی مسائل یا سوسائٹی اور معاشرے کے مسائل یا قوموں کے مسائل کی انالیسس کریں گے تو آپ ہمیشہ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ کہیں نہ کہیں ہم اللہ کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہم اللہ کو ڈس اوبے کر رہے ہوتے ہیں، جس کا ریپرکشن یہ ہوتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشروں میں اور اپنی قوم میں مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں. 95% فیملی ایشوز کے جو معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں، 95% میں یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب when you go deep down to analyze کہ وہاں رسک کے معاملات ہیں، یعنی ان کی ارننگ حلال نہیں ہے.
جو ارننگ وہ کما رہے ہیں اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، وہ ارننگ حلال طریقے سے کمائی ہوئی نہیں ہے۔ تو میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھیں رزق کے اثرات بہت دور تک جاتے ہیں، تو آپ ہمیشہ اس بات کی کوشش کیجئے کہ تھوڑا کمائیے، اپنے بچوں کو تھوڑا کھلا لیجئے، ایک چھوٹے مکان میں رہ لیجئے، اپنی ضروریات کو کم کیجئے، لیکن اپنے بچوں کو حلال کا لقمہ کھلائیے۔ یہاں میں آج ایک اور کنسیپٹ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ کنسیپٹ ہے، دیکھیں ہماری عبادات عادت بن جاتی ہے۔ Our عبادات they become habit, like a robot. We pray like it's like an exercise. لیکن میں ایک کنسیپٹ آپ کو دیتا ہوں، دیکھیں ہماری زندگی کی ہر چیز اپنے دین کے تناظر میں ہونی چاہیے، اسلام کے پرسپیکٹیو میں ہونی چاہیے۔ ہمارے گھر کے معاملات ہوں، ہمارا لین دین ہو، ہمارے تعلقات ہوں، رشتے ہوں، ہماری پوری زندگی ریفلیکٹ کرنی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں دین کے تناظر میں۔ اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ زندگی ایک چھوٹی سی زندگی ہے، یہ پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر جانے کا معاملہ ہے۔ یہ ایک رول اللہ نے ہمیں دیا ہے زندگی کے اندر، وہ رول ہمیں پلے کرنا ہے، اور وہ بہترین انداز میں پلے کرنا ہے تاکہ آخرت کے دن ہم اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ یہ ہماری زندگی کا فوکس ہونا چاہیے۔ تو زندگی کا ہر دن آپ کے لیے ایک امانت ہے، ایک اپرچونٹی ہے کہ آپ کو اسے بہترین انداز میں استعمال کرنا ہے۔ تو اپنے معاملات کو، اپنی ہیبٹس کو ہم اس طرح شیپ دیں کہ وہ ہماری عبادت بن جائے، ہمارا مال ہمارے لیے عبادت بن جائے، ہمارا مال ہمارے لیے قبر پر استقبال کرنے والا بن جائے۔ میں اس کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، اور یہ کنسیپٹ ذرا ہمارے دین میں کوئی نیا کنسیپٹ نہیں ہے، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے کہ 1400 سال پہلے ہمیں یہ ساری چیزیں سکھائی گئیں۔ دیکھیں آپ جاتے ہیں کوئی چیز خریدنے کے لیے، وہ چیز ایک غیر مسلم بھی بیچ رہا ہے، جو بہت ساری حرام چیزیں بھی اپنی دکان پر بیچ رہا ہے۔ آپ نے جا کے اس سے وہ چیز لی، مثال کے طور پر آپ امریکہ میں ہیں، آپ گیس اسٹیشن پہ جاتے ہیں جسے ہم پیٹرول پمپ کہتے ہیں، اور وہاں سے جا کے اپنی گیس بھرواتے ہیں، وہاں لاٹری بھی ہے، وہاں شراب بھی بک رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک مسلمان ہے، اس کا گیس اسٹیشن ہے، پیٹرول پمپ ہے، لیکن نہ وہ لاٹری رکھتا ہے، نہ وہاں جوئے کا کاروبار ہوتا ہے، نہ وہاں شراب بکتی ہے، لیکن اس کا گیس تھوڑا مہنگا ہے۔ آپ کی نیت اگر یہ ہو کہ میں جا کر اس سے اپنا پیٹرول لوں گا، گیس لوں گا، تاکہ یہ میرا مسلمان بھائی اپنے گھر والوں کے لیے جو رزق حلال طریقے سے حاصل کرنا چاہ رہا ہے وہ حاصل کر سکے، اور میں اس کی مدد کروں گا، میں اپنے بھائی کی مدد کروں گا، چاہے مجھے مہنگا لینا پڑے اور مجھے زیادہ پیسے دینا پڑے۔ دیکھیں اب آپ کی عادت آپ کی عبادت بن گئی۔ میں پاکستان جاتا ہوں تو میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی کہ ہم جا کر لوگوں سے بارگین کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ایک آم والا بیچارہ آم بیچ رہا ہے 150 روپے، وہ غریب آدمی ہے، وہ جھوپڑی میں رہتا ہے، ہارڈلی اتنے پیسے کماتا ہے اینڈ آف دا ڈے کہ اپنے بچوں کو جا کر وہ کھانا کھلا سکے۔ ہم اس سے بارگین کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم 100 روپے دو۔ میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ نے اسے 2 روپے زیادہ دے بھی دیے تو بخدا اس کے نتیجے میں آپ یہ نیت رکھیں کہ یہ گھر جائے گا، اس کے بچے خوش ہوں گے، یہ اپنے بچوں کی پرورش کر سکے گا، ان کے لیے کھانا لے جا سکے گا، یہ ان کا خیال کر سکے گا۔ یہ پوری زندگی کا پرسپیکٹیو چینج ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارا دین ہمیں یہی پرسپیکٹیو دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بھیجا ایک گھوڑا خریدنے کے لیے۔ غلام نے بارگین کیا اور بہت اچھے پرائز پہ وہ گھوڑا اس نے خرید لیا، اور آ کر اس نے بتایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جو کزن ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اپریشیٹ کیا اس غلام کو کہ تم نے بڑی اچھی قیمت کے اوپر گھوڑا لے لیا ہے، تو مجھے ذرا اس کے مالک کے پاس لے کر چلو۔ حضرت عبداللہ بن عباس چل کر اس مالک کے پاس گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ بھائی تم نے یہ گھوڑا اتنے کا دیا ہے، میں تمہیں تھوڑا اضافہ کر، میں تمہیں اتنے پیسے اور دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ بھائی، وہ تھوڑا حیران بھی ہوا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اگر if more coming that's fine۔ پھر حضرت عبداللہ بن عباس نے مزید قیمت بڑھائی کہ نہیں میں تمہیں اتنے اور دوں گا، اور وہ بڑھاتے رہے۔ جب وہ فائنل قیمت پر پہنچ گئے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر یہ میرا گھوڑا ہوتا تو میں اسے اس قیمت پر بیچتا،
تو اس لیے مجھے گوارا نہیں ہے کہ میں تم سے اس چیز کو کم قیمت پر لوں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دین میں کتنے خوبصورت نفوس ہمارے لیے ماڈل کے طور پر پیش کیے کہ یہ زندگی تو اصل میں ایک چھوٹا سا ڈرامہ ہے، ایک کھیل ہے۔ وہ اشفاق احمد صاحب کہا کرتے تھے نا کہ میں گیا رکشہ میں بیٹھ کر، تو رکشہ والے کو میں نے 15 روپے دیے۔ جب بابا جی کے پاس پہنچا تو بابا جی نے کہا کہ بھائی تو نے کتنے پیسے دیے اسے؟ تو میں نے کہا کہ بابا جی بنے 15 تھے، میں نے اسے 20 دیے۔ تو کہنے لگے تو نے 30 کیوں نہیں دے دیے؟ یہ پیسہ تیرے پاس تو اللہ کی امانت ہے، یہ تیرا تھوڑی ہے، تو اپنی جیب سے تو نہیں دے رہا۔ یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ اللہ کی ایک امانت ہے تیرے پاس، تو اگر 30 دے دیتا اسے تو اس کے نتیجے میں تجھ پہ کیا فرق پڑتا تھا؟ واللہ اس بڑے کنسیپٹ کے ساتھ جو لوگ زندگی گزارتے ہیں وہ کتنے خوش رہتے ہیں اس دنیا میں، یہ دنیا ان کے لیے جنت بن جاتی ہے۔ دیکھیں ہمارے دین میں جو عباد الرحمن کا کنسیپٹ ہے نا، عباد الرحمن یعنی اللہ کے بندے، ان کے بارے میں یہ بات یقینی ہونی چاہیے کہ آپ کی کمپنی میں جو فرد ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے، وہ یہ محسوس نہ کرے کہ آپ کی وجہ سے اسے کوئی نقصان ہو سکتا ہے۔ اسے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی کمپنی میں ہوں، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، وہ اپنے آپ کو محفوظ محسوس کرے کہ اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی میرے ساتھ کاروبار کرے اور میں مسلمان ہوں تو عباد الرحمن کی خصوصیت یہ ہے کہ میں اپنا نقصان برداشت کر لوں گا لیکن اپنے بھائی کو نقصان ہونے نہیں دوں گا۔ اگر نقصان ہوگا تو پہلے مجھے ہوگا اور بعد میں میرے بھائی کو ہوگا۔ یہ ہمارے دین کا ایک بڑا تصور اور کنسیپٹ ہے۔ یہ دنیا کی زندگی تھوڑے دن کی ہے، یہاں اچھے معاملات کریں گے، اچھے رویے رکھیں گے، اچھی ڈیلنگ لوگوں کے ساتھ کریں گے، یہ دنیا سب کے لیے جنت بن جائے گی، اور آپ کے لیے زندگی بھی سلامتی اور جنت، اور آپ کی موت بھی سلامتی اور جنت، اور آپ جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے وہ بھی سلامتی اور جنت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔